وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے ایکس مسلم کے تعلق سے، جیسے ایکس مسلم جو اسلام کی جو ٹوٹی پھوٹی معلومات ہوتی ہے انہیں اس کے ساتھ ہی وہ اعتراض سننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر مرتد بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں صحیح بات پہنچتی ہے کافی لمبے سمے کے بعد تو پھر وہ دوبارہ سے ریورٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے نیو مسلم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نئے مسلم ہیں۔ تو میرے ایک فرینڈ ہیں، وہ جو ہے اسلام کی کچھ معلومات نہیں تھی ان کو زیادہ، تو وہ ایتھیزم مطلب ایتھیسٹ بن گئے تھے، انہوں نے کہا نہیں تھا کسی سے، لیکن وہ اب کہتے ہیں میں بن گیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ سے ریورٹ ہو گئے ہیں اسلام میں، کیونکہ بہت سارا کنٹینٹ ابھی اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر اسلام کے دفاع میں۔ تو لیکن اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وہ بہت سنتے ہیں، ان سے بہت انسپائر ہے، تو اب کیونکہ زیادہ تر انسان جس کے ہاتھ پہ ریورٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے وہ، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں اسلام میں جو ہے یہ فرقے جو ہیں حنفی شافعی مالکی، وہ کہتے ہیں میں ان کو کسی کو بھی فالو نہیں کروں گا، یہ فرقے ہیں اور فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اور میں ڈائریکٹ جو ہے قرآن و حدیث کو فالو کروں گا۔ تو اس سے کافی جو ہے نا مسئلے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ میں اور ہمارے ساتھ میں آس پاس میں۔ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب کہ جو نو مسلم آتا ہے اسلام میں وہ کیا کرے، کہ یہ فرقے ہیں واقعی میں ان کو چھوڑ دے یا پھر ان کو فالو کرنا عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے دیکھیں، کہ میں پہلے اس کا جواب دے دوں۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ مرتد اگر واپس اسلام میں آئے تو کیا اس نے جو حرکتیں کی ہیں ارتداد کے دوران ان کا مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو عند اللہ اگر حکومت کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے اس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو اب کیس رجسٹرڈ ہوگی، اب اسلام قبول کرے نہ کرے سزا کا نفاذ ہوگا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس نے اگر اسلام قبول کر لیا اور وہ کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام میں ایسے ہی آ گیا اور اس کے جو گناہ ہے وہ عند اللہ معاف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر آلموسٹ اجماع ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہو اور اس کی وفات یعنی اس شخص کی ایمان کی حالت میں ہی موت ہوئی ہو، ولو تخللت ردتن، یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگرچہ بیچ میں ارتداد کا زمانہ بھی آ گیا ہو، یعنی وہ انہوں نے جو ہے کسی صحابی نے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مثلا کوئی شک و شبہ ہو گیا جس کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر توفیق ملی اور واپس اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان کو بھی صحابی کہا جائے گا۔ تو اب بتائیے کہ جب اتنا بڑا اعزاز اور ٹائٹل صحابی ہونے کا وہ نہیں چھنتا، تو پھر یہ جو عام بات، عام مسلمان ہے، اگر ان میں سے کوئی مرتد ہو جائے اور واپس آ جائے تو انشاءاللہ وہ مغفور ہے، اگر اس کی آگے کی زندگی اسلام اور ایمان کے اوپر گزرے۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سوال صرف مرتد نو مسلم کے ذہن میں نہیں آتا ہے، بلکہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے کہ بھئی اسلام کو قبول کرنے کے بعد اب میں کیا کروں، اتنے سارے فرقے ہیں تو کون سے فرقے میں جاؤں۔ تو یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں فرقہ بندی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر میں یہ چاہوں کہ یار میں چلو آج اپنا فرقہ شروع کر لیتا ہوں، تو یہ چیز ایک حرام عمل ہوگا۔ ایک آدمی امت کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم اس کی جگہ جگہ اس کے تعلق سے بات کرتا ہے، حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے باتیں کی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی فرقہ کسی وجہ سے، یعنی ایک ایوولوشن ہوا فکر کا، ایک علم کا، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ ایک جماعت میں بن گئے اور اس کے بعد 200-400 سال کے بعد وہ فرقہ بن گیا، تو اب آپ ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں۔ تکفیر اگر آپ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، تو یہ غلط ہے، الا یہ کہ ایک آدمی واقعی کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کر رہا ہو تو پھر کافر کو کافر کہا جائے گا۔ رہی یہ بات کہ ہم قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھیں، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ دنیا کا کون آدمی ایسا ہے آج کے دور میں کہ جو قرآن اور حدیث کو بغیر کسی کی اتباع کے سمجھ سکے؟ مجھے ایک نام بتا دیجئے۔ وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے بیچ میں کوئی نہیں چاہیے، مجھے کوئی محدث نہیں چاہیے، مجھے کوئی فقیہ نہیں چاہیے، مجھے بخاری نہیں چاہیے، مجھے مسلم نہیں چاہیے۔ جن صاحب کا آپ نے نام لیا، کیا ان کے سامنے بخاری، مسلم، مشکات، ابو داود، ترمذی، کتب ستہ اس کی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ انسانوں نے جمع کی ہے نا۔ امام بخاری کوئی پیغمبر تو تھے نہیں، انسان تھے۔ امام مسلم پیغمبر نہیں تھے، انسان تھے۔
انہوں نے حدیثوں کو جمع کر دیا اور ان حدیثوں کو جمع کیا کہ جن کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ موسٹ آتھینٹک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں کہ بھئی یہ چونکہ انہوں نے ایک موسٹ آتھینٹک کلیکشن جمع کر دیا ہے، ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اب اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. تو اتباع تو ہر ایک آدمی کر رہا ہے، اس سے چارہ کار نہیں. زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ میں اس کی سنوں کہ اس کی سنوں، اس کی اتباع کروں کہ اس کی اتباع کروں. اس تعلق سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے اوپر آپ کا دل ٹھکے اس کی اتباع کر لیں. اگر آپ کا دل ٹھک رہا ہے امام شافعی کی انڈرسٹینڈنگ پر یا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی انڈرسٹینڈنگ پر ورسز امام بخاری یا امام مسلم یا کسی اور امام کے، تو آپ ان کی اتباع کر لیں. اور اگر آپ کا دل ٹھک رہا ہے کہ نہیں جی امام بخاری کا جو اجتہادات ہیں میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا، آپ اس کی اتباع کر لیں. تو یعنی اس کو فتنہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کی تذلیل اور دوسرے کو گمراہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا پوائنٹ ہے. جی